بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء۔ پیارے اور عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کی حمد کے بارے میں معلومات دوں گا اور اس کے فوائد آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو حمد کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ حمد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر عربی میں ہم کریں گے تو یا حمیدو وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اپنی اپنی زبانوں میں بھی جس کی جو بھی زبان ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے یہ کہے کہ تمام حمد یا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس کی عزت کے سامنے ہر چیز ذلیل ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کے سامنے ہر شے ادنا اور معمولی ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی قدرت کی ہر شے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 1000 درجے جنت میں بلند کرے گا، اور 70,000 ملائک یعنی فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ وہ فرشتے قیامت تک دن رات اس حمد بیان کرنے والے کے لیے بخشش مانگتے رہیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، حمد بیان کرنے کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حمد کے حوالے سے، کہ ایک دفعہ ایک شخص کعبے کے دروازے کے قریب کھڑا تھا اور اس نے یہ کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جو تعریفیں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں وہ اس رب کے لیے ہے، اور تمام نعمتیں بھی اس رب کے ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اور ان تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اس تعداد کے برابر میں ہے جتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ پھر اگلے سال جب وہ حج کے لیے گیا تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اس طریقے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لوں۔ تو اس بندے نے ایک غیبی آواز سنی، وہ آواز کہہ رہی تھی کہ اے بندے، تم نے پچھلے سال جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی تو اس تعریف کی وجہ سے تم نے فرشتوں کو تکا دیا ہے، یعنی فرشتے ابھی تک اس کا ثواب لکھ رہے ہیں اور ان کو ابھی تک اس ثواب لکھنے سے فراغت نہیں ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نماز الحمدللہ سے شروع کیجئے، کیونکہ میں نے اپنے ذمے
یہ بات لازم کر دی ہے کہ جو میری تعریف کرے گا، حمد بیان کرے گا، اس کو میں 4 چیزیں ضرور دوں گا۔ نمبر 1، سختی یا تکلیف کے بعد آسانی اور راحت۔ نمبر 2، محتاجی کے بعد دولت مندی، دنیا اور آخرت کی راحت اور دوزخ سے نجات۔ پیارے بہن بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ زمین اور آسمان اس ثواب سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک ثواب سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مانگ، جو کچھ تو نے مانگنا ہے میں تجھے دیتا رہوں گا۔ یہ ایک دوسری جگہ پہ وہب بن منبع نے کہا ہے کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ میں، کہ شیطان نے اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی نہیں کی تھی، یعنی اس نے الحمدللہ کبھی نہیں کہا تھا، اور اگر شیطان پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا، تو وہ کبھی بھی آزمائش میں نہ پڑتا اور لعنتی نہ بنتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے اور مذہبی فرض بھی بنتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پڑھے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور ویسے بھی وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور رزق میں فراخی بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بسم اللہ کے بارے میں آپ کو مختلف فوائد اور مختلف احادیث بتائی ہیں۔ اگر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ بھی پڑھ لیا کریں تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا، دنیا میں بھی ہمارے کام بنتے رہیں گے۔ الحمدللہ صرف اللہ کی تعریف ہی نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، یعنی میری نعمتوں کا، تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں، میرے اس چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور بیل کے بٹن پر کلک بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، آپ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے کے لیے کہہ دیجئے گا، تو اس سے ایک تو آپ کو بھی معلومات ملتی رہے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس پر عمل کر دیا تو یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ شکریہ۔